رحیم علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامعہ محمدیہ سنہ کبیر والا ضلع خانوال کو یاد رکھیں. فون نمبر 410-688. امام انقلاب کی آڈیو اور ویڈیو تقاریر کا واحد مرکز علامہ ریکارڈنگ سینٹر جامعہ محمدیہ سنہ کبیر والا ضلع خانوال. فون نمبر 410688. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اگر انسان اللہ دے دربار وچ ایماندار لکھیا جائے، اللہ دی طرفوں فیصلہ ہو جائے کہ یہ بندہ مومن ہے، ایماندار ہے، ایسے شخص دی دنیا اور آخرت دونوں جہان سنور جاندن. انسانیت دا اصل مقصد جو لے کے انسان آتا ہے وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، بشرطے کہ اللہ دے کاغذاں وچ دربار الہی اندر لکھیا جاوے کہ واقعی یہ انسان ایماندار انسان ہے، صحیح معنی چ انسان ہے. اس دیاں علامتاں تے نشانیاں بھی اللہ نے قرآن مقدس وچ بیان کیتیاں. اگر کوئی انسان وہ نشانیاں اپنے اندر پاوے تو وہ یقین رکھے کہ میں اللہ دے دربار وچ واقعی مومن لکھیا گیا ہاں. البتہ اللہ دے کاغذاں وچ ایماندار لکھیون واسطے کچھ محنت چاہیے، ہمت چاہیے. ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، سب کچھ بن سکتا ہے. صرف محنت تھوڑا جہا، محنت بھی صرف روح دی، وہ بھی پھر صرف توجہ تے خیال دی محنت ہے. اور کوئی مزدوریاں تے کوئی گڈھڑیاں بن کے سر تے نہیں رکھنیاں پہندیاں. صرف اپنے دل دے اندر ایک ایسا کرنٹ تخیل تے خیال پیدا کرن نال ایمان بن جاتا ہے، جس ایمان دی حفاظت دا پھر خود اللہ بھی ذمہ وار بن جاتا ہے. اس واسطے اللہ دے سچے رسول نے بڑی محنت نال اپنی امت تک یہ مسئلہ پہنچایا ہے کہ ساری کائنات دے پیدا کرنے دا مقصد بھی یہ ہے کہ امن ہوئے. انسان دے سر تے انسانیت دا تاج رکھن دا مطلب بھی یہ ہے کہ امن ہوئے. انبیاء علیہم السلام دا سلسلہ جڑا بھیجیا ہے اللہ تے، اس دا مطلب بھی یہ ہے کہ دنیا چ امن پیدا ہوئے. کتاباں جتنیاں عرش معلا تو لو محفوظ تو آسمانہ تو اللہ نے نازل کیتیاں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ امن پیدا ہوئے. ساری کائنات دا نظام اپنی مٹھ وچ رکھیا ہے، وہ بھی اسی واسطے تاکہ مختلف ہاتھ بھی نہ ہوگن تے بد امنی بھی پیدا نہ ہوئے. موسم، زمانے، وقت سب اللہ نے اپنے ہاتھ وچ رکھے ہیں تاکہ کوئی دوسرا ہاتھ وچ شریک ہو کے تے مداخلت نہ کرے، کائنات کا ذرہ ذرہ امن تے سکون وچ رہ جائے. یہ سب کچھ کیتا ہے مگر اخیر وچ آ کے اللہ نے یہ حکم دے دیتا کہ سارے ذرہ ذرہ کائنات وچ اگر امن تے سکون پیدا ہو سکتا ہے تو تاں جے اللہ دی امان آئے. پھر اعلان کر دیتا کہ اللہ دی امان تاں آنی ہے جے بندے دے دل وچ ایمان آئے. معلوم ہویا اسے ایمان دی برکت نال ہر چیز وچ امن بھی ہے، سکون بھی ہے، بندے دے دل وچ سکون ہے اور اس جہان دی مٹی تے دل وچ سکون ہے. اس واسطے شریعت اور اسلام دا سب تو پہلا اور آخری مسئلہ یہ ایمان والا ہے. پھر اس ایمان وچ جیوے جیوے آدمی ترقی کرتا ہے اس ایمان دیاں برکتاں وچ پھیلاوٹ بڑی ہے، حتیٰ کہ کوئی ایک انسان بھی اگر پوری کائنات دے اندر ایماندار ہے جویں اللہ چاہتا ہے کہ یہ ایماندار ہوئے، ایک بندہ ہی ہے، اس ایک دی اللہ پاک اتنی عزت بنائی ہے کہ اس ایک دے ہوندیاں اللہ قیامت قائم نہیں کرتا، تو جہان بالکل آباد رہتا ہے. کیونکہ ایمان جتھے ہو سی اتھے اللہ دی امان ہوا سی. جب تک اللہ دی امان آندی رہسی او توڑی دنیا دا جہان قائم ہی رہنا ہے، تباہ برباد نہیں ہوتا. تباہی تاں آسی جدہ اللہ دی امان نہ ہوئے، اللہ دی امان تاں رکسی جب بندہ ایماندار کوئی نہ ہوئے. دنیا معلوم ہوتا ہے ہر شے نو جل کے کھلوندا ہے تا ایمان کھلوندا ہے. کہ ساری دنیا کافر بن ونجے، ساری دنیا دے اللہ رغم ایک مومن بھی اگر ہے کائنات ہے انجے مومن جے اللہ نے اپنے کاغذات اس نو لکھ دیتا ہے کہ واقعی ایماندار ہے. قرآن نے تصدیق کر دیتی ہے کہ واقعی یہ نشانیاں اس وچ ہیں. وہ ایک آدمی 14 طبق دی کائنات نو گویا جھل کے کھلا ہے. ایمان چ اتنی طاقت تے قوت ہے کہ 14 طبق دی کائنات نو سر تے چاہ کے کھلا رہندا ہے، کئی چیز وچ بد امنی پیدا نہیں ہون دیندا. حتیٰ کہ اللہ پاک نے جدوں مکے دے اندر مشرکین نے اپنے اتے تباہی بربادی دیاں دعائیاں کیتیاں، اللہ پاک نے پہلے تو فرمایا میرا پیغمبر میں اس واسطے انہوں عذاب نہیں دینا جو تو انہاں دے وچ موجود ہے، کہ تو ہے میرا ایمان، تو میرا ایمان ہے. تیرے وجود کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جڑا ایمان دی چاشنی تو خالی ہوئے. جتھے میرا جوان تے ایمان ٹر رہے ہوئے اتھے میں عذاب کیوں دے ہوں. نبی علیہ السلام ٹر رہا ہے مدینہ عالیہ، پیچھے سوال پیدا ہویا پہ ہو کیوں نہیں عذاب دیتا اللہ. اللہ فرمایا سستے وہم یستغفرون، وچ کئی بندے مکے چی ہے نا جنہاں دا مینوں حیا آندا ہے، انہاں دے ہوندے میں مکے والے کافراں نوں عذاب ہی نہیں دیتا. ورنہ بندے دی ذات دا حیا نہیں، اصل حیا تے شرم ہے اس ایمان دا جس ایمان دی خاطر اللہ نے ساری کائنات نو بنا کے تے سارے رسولاں نو بھیجیا ہے، تمام آسمانی کتاباں بھیجیاں. اس ایمان دا حیا تے احترام اللہ پاک نو بہت.
صحابہ کرام گئے سفر پہ، سفر جان تو پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جو اتنے قرضہ ہے 3 خلوار بنتے ہیں ایک یہودی کا، تے اس بولی کے لحاظ نال او جڑا ایک خلوار بنتا ہے وہ ساڈے کرائی 200 خلوار بنتے 3 خروار دی اس دے اتے ہے قرضہ ہے۔ اس دے باپ دے ویلے دا وہ یہودی آ گیا آخر لگے جلدی قرضہ دے، وہ حیران تے پریشان ہویا، وہ پیسہ ایک نہ ہی کوئی کول، نہ کوئی ترکا نہ کوئی وراثت، روندا روندا نبی علیہ السلام کو آیا آخر لگا مارکا چرائی کر کے آ گئے نہ ہوں چھڑے دے نہیں۔ نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شہ ہے ہی صحیح ہے کہ کئی شہ کوئی نہیں، 5 بوٹے کھجیاں دے صرف میرے پیو دے وقت دے، زیادہ سے زیادہ 2-2.5 من جب بہت زیادہ ہوا تھا 5 من نکل پہ اس نے کھجیاں، وہ بھی کئی کچے تھے کئی بھگے تھے کئی بھٹے، کئی رتب تھے کئی جنی تھے کئی کچھ۔ نبی علیہ السلام فرمایا گل سن، مومن دا اللہ حیا وڈا کرتا ہے، ایمان دا بڑا حیا ہے اللہ نو، گھبرا نہیں، کچھ نہ کچھ نشان ہونا ضروری ہے، تے اللہ تو اٹھے بھی کریندا ہے جتھے نشان ہی کوئی نہیں ہوندا، انہیں تھوڑا جہا پیر ہلویندا ہے تے وچوں چشمے جاری کر دیندا ہے، تو ایماندار تو بڑا حیا کرتا ہے اللہ۔ حضرت جابر آخر لگا حیا تو بڑا کرتا ہے تے وفا ہی کرتا ہے یا رسول اللہ، پر کوئی ظاہری طور پر جوڑی ہوگی نہ کوئی توکی ہوگی نہ کہ 3 خلوار دانے اپنے قرضہ میرے سر سے وہ تو کروڑا مر دن کہ 5-6 بوٹے سارے کھجیے دن۔ نبی پاک فرمایا تو میاں اللہ ایمان دا بڑا حیا کرتا ہے، بے حیا دے مقابلے تا اللہ ایماندار دا حیا کرتا ہے۔ بہرحال تو چل اپنی کھجیاں جا کے جون ساریاں جہاں کچھ اکٹھا ہوئے تو مینو اطلاع دے، میں آساں تو انہاں مارکے نو حقل دے دیں، آؤ بھائی جنہ قرضہ لینا نکلا لو۔ ہوں ایمان دا حیا پہ تلدا ہے۔ نبی علیہ السلام نے خیر تشریف لایا ہے، اسے حضرت جابر دے کو 2-3 قصے ہیں حدیثاں وچ، ایک یہ ہے انہاں چوں جیلے انہیں سارا قرضہ اگاڑ لیا تو نبی علیہ السلام فرمایا باقی کچھ بچے نہیں، وزن کی تستاں 18 خروار اجڑ باقی پڑے، جیلے ٹکی لائی اسنا اس کھجوراں دی اس لیے روے حضرت جابر بھائی یا رسول اللہ یہ اگلے نقل کرے سن تو گستاخی کرے سن تے نامراد ببلیاں مرے سن بھائی پیر ہی چنگا سیاح ہے تو مرید ہی چنگے سیاح نے قرضہ ہی ویکھو تو اگو مال ہی ویکھو مار کے دا۔ نبی پاک فرمایا ویکھ تو صحیح خدا حیا کیا کرتا ہے، دنیا حیا نہ کرے ایماندار دا، اللہ اپنے دربار چ ایماندار دا حیا کرے۔ 18 خلوار انہیں آخیا جی اور بچے پے نے، نبی علیہ السلام فرمایا تیرے کو تو سال نہیں مکتے۔ قانون اللہ نے یہ بنایا ہے کہ جدو آدمی اللہ دے دربار دے اندر یہ لکھیا جاوے کہ واقعی یہ کون ہے، ایماندار ہے، وقت اس ایماندار دا حیا اج کردا ہے اللہ پاک۔ یوزع لہ القبول فی الارض، زمین تے اگر چلے جڑے تنکے تے ککھ تے پیر آوے او تنکا بھی اپنے حال نال دے حق تے دعا کردا ہے۔ یوزع لہ القبول فی الارض، دنیا ہر قسم دا خیال کردی ہے مگر بیچارے ایمان دا خیال نہیں کریں دے۔ کئی زیادہ شوقین ہوئے تو لمبیاں لمبیاں تسبیحاں بنا لیں چنگے پنڈن جیڈے موٹے موٹے منکے ہوئے
گٹ گٹ لگی ہوئی تو وہ گل چفلے موئے نام طرح کھلی دی بری ہوئی. کئی زیادہ سیاح ہو نمازاں تے زور دیں روزے تے صدقات تے خیرات تے حالانکہ ایمان ہی نہیں چکائی شے کائی نہیں. یہ ایمان دیا نشانیاں ہیں ایمان نہیں. ایمان وہ صرف دل چ رہن والی چیز ہے. وہ ایک بیج ہے جس کا جڑا جمدا ہے تو نماز دی شکل چ بنتا ہے تے روزے دی شکل چ حج دی شکل چ. اصل تخم تے بیج جڑا ہے وہ دل وچ ہوندا ہے ایمان دا. جے تھوڑی وہ بیج ٹھیک نہ ہوئے وہ تھوڑی اعمال ٹھیک نہیں ہو سکتے. لوگ زیادہ ترقی کریں تو نمازاں تے زور دیں دن چاہ کہ خاص طور تے جڑے بڈھے ہو ونجن اس طرح تو زیادہ متھے رگڑے دن بھائی پچھلے گناہ متھے رگڑن نال معاف ہوئے سے. یہ دل چ ایمان کوئی نہیں تو نماز پڑھنا الٹا گناہ ہے. اللہ نے قرآن اعلان کیتا ہے. حضرت عباس آپ پہ آکھے کہ حضرت علی نو تو یار رکھے کوئی عرشاں تو لتھے ہوئے ہو اپنے بھتریے نو پہ آکھے تو اکھے کدے انج بھائیا مریندا وئی نہ کدے ان مریندا وئی نہ تے آنا میں ایماندار تے میں ایماندار. اساں چلو 4 دیڑے پیچھے آئے ہیں اساں ہی تو آ گئے ہیں نا ایمان وچ. اس آخیا چاچا آگے تے پیچھے آنے چ بڑا فرق ہے. جڑا پہلو ایمان لے آندا ہے اللہ انہوں پہلے درجے چ حیا کریندا ہے. پہلا نمبر ادو ہوندا ہے حیا کرنے چ. کہ تو جیڑی پر پیانا ہوں ایماندار ہویا جڑے لے اسا ایمان لایا آندا تو اس لے ہاں کتے تو اس لے نبی پاک نال مورچے لائی کھلوتا ہوندا ہے مقابلے کرنے کہ تو سمجھے نہ ہے کہ میں چنگا کام کر. اس آخیا میرا پوتر زیادہ اچا ہونے کی ضرورت کائی نہیں تو ہوئی پیا اچھلے تو آخر میرا پوتر کھتری ہے. ٹھیک ہے 4 دیڑے تو ایمان پہلے لایا آندا ہے مگر جڑے میں ایمان نہ لایا آندا تو حاجیاں نو سٹو گھول کے میں بھی تے ویندا کھلوتا ہوں. بیت اللہ نو جے فنال میں بھی چٹیندا کھلا ہم. بوکر بہاری میں بھی دیندا کھلا ہم. میں خدا دے گھر دے طواف کھلا کریندا ہم. زمزم دے پانی نال ناندا تھوندا کھلا ہم. میں کوئی برے کام کھلا کریندا ہم. میں اللہ دے نام دی قربانیاں کریندا ہم. باب ابراہیم دے سنت سمجھ کے تے قربانیاں کریندا ہم. میں سارے مچھا کتریندا ہم بغل بنائندا ہم. سارے نیک کام کریندا ہم. بلکہ میں بیت اللہ دے گھر دے وچ آ کے ساری ساری رات متھے ٹیک کے رکھدا. تو کہ سمجھے نا. حضرت علی ابو فرمایا ٹھیک ہے سارا کچھ کرے نا پر کھ کچھ نہیں ہو رہا. ساری گل بنتی ہے ایمان نال. ایمان تو خالی ہاں تو چاچا تیری نماز پڑھن دا ہی فائدہ. وہ تو سچ بڑے ٹپائے گئے. دوے 1 2 4 آدمی نال رل گئے. وہ آخر لگے یار نیکیاں تو ایسا ہی کریں دے ایسے مڑ علی ان میرا تو ہی نہ مار. ٹھیک ہے اس لیے ایسا چلو ایمان نہ ہی آتا. گل چلدیا چلدیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا زیادہ کرو نہیں میں نبی پاک کو پوچھ لینا ہے جمعہ جو ہوں پڑھنا سے عام طور سے مسئلے پوچھیں ہم جدھر جمعہ ہو گیا. نبی علیہ السلام تو یہ پوچھتا پیا تے آیت آ گئی ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم. وقت چل دیا اللہ فرماندا ہے اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر. تو حاجیاں نو ستو گھول کے پلاونا بیت اللہ دا طواف کرنا نمازاں پڑھنیاں تساں ایمان دے مقابلے چ لے آندے ہو. خبردار ایماندار جے کر تھوک چا سٹے او دی تھوک دی بھی قیمت ہوندی ہے تہاڈیاں نمازاں دی بھی قیمت کوئی نہیں. جھگڑے پھن دیتے. ایمان دی حالت اگر نہیں
حضرت عباس جڑے ویلے پتہ لگا اللہ فرماتا ہے ما کان للمشرکین مشرکان نو جڑدی نہیں جو قبراں تے متھے ٹیکن تے او مینوں چڑھاونا من میرے گھر وچ ما کان للمشرکین ایامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر جندے اپنے دل چ کفر تے شرک کھلائے او نامراد میرے بوہے تے نہ آوے الٹا مینوں کونڈا ہے جو متھے ٹیک ٹیک کے غیراں دے آیا کھلائے کہیں تو تعویذ لائے کے آیا کھلائے کہیں تو پھوکے مرا کے آیا کھلائے کہیں تو کدا مویا دی ہڈیاں چوند کے آیا کھلائے کہیں جیندے کولوں ون کے اپنی مصیبتاں دور کرا کے ادو میرے مقابلے دے اندر آیا ادو وقت میرے بوہے تے آندا لعنت سہائے ہوئے نو اس نالوں نہ آویا چنگا بلکہ جڑا آیا ہے الٹا دے سر تے گناہ چڑھ گیا ہے کہ تو شرک دے ہوندیاں میرے بوہے تے آیا کیوں الٹا اللہ ناراض ہوتا ہے ایمان نہ ہوئے تے بندہ عبادت کرے تو اللہ الٹا ناراض ہوتا ہے کیوں آیا ہے اسے واسطے صاف فرمائے ما کانا ما صحا للمشرکین جڑے لوگ ایمان تو خالی شرک انہاں دی گھٹی چ رچ گیا ہے ما کانا ما صح لهم ان هذا الفعل انہاں کول صحیح بھی نہیں ادا ہوندی جڑی نماز پہ پڑھ دین جدا صحیح نہیں اے کلو نماز پہ پڑھدا تے اللہ فرماندا ہے غلط پہ کرنا ہے جڑا غلط ہو گیا وہ ناجائز ہو گیا جڑا ناجائز ہو گیا او کرن نال گناہ مل گیا اللہ فرماندا ہے او مشرکا تیرے نماز پڑھے تے لعنت تیرے روزے رکھے تے لعنت تیرے کھادے پیتے تے لعنت کیونکہ شرک والی جڑی بلا تیرے اندر کھلی اے تے ہو گیا میرے سجدہ کرے تے تیرے سجدے کیتے تے بھی لعنت معلوم ہوا جی ایمان نہیں تھا الٹا نمازاں پڑھنیاں الٹا عذاب ہے تو یہ پتہ لگ سی دن قیامت دے افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء اعتدنا جہنم للکافرین نزلا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا اللہ فرماندا ہے اے تا آپ جان سونا کام کریندا پیا ہے تے آپ خوش ودا ہے جو مینوں وڈے بدلے مل سن دن قیامت دے اللہ فرماندا ہے یحسبون ادا گمان تے کہ میں ضرور حضرت صاحب اور دے آنکھیں نال کام پیا کرینا میں اللہ دے بزرگاں دے پیچھے چل کے کام پیا کریندا میں نمازاں تے روزے تے حج پیا کریندا مینوں بڑا درجہ ملنا ہے اللہ فرماتا یحسبون اے میرا دا گمان ہے میرا دا سلا سایو میرا کام ہے اتو میرا فیصلہ نال لچکدا کھلا ہوندا ہے کلو تکبیرہ پیا پڑھدا ہے تے اتو اللہ فرماندا ہے تیرے تکبیر پڑھے تے لعنت کلے نمازاں پیا پڑھدا ہے تے اللہ فرماندا ہے زلا 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 کئی شے کئی نہیں اوترا نہیں خطرہ برباد ہوئے اے تیریاں نمازاں کوئی نہیں روزے کوئی نہیں تکبیرہ کوئی نہیں اللہ اللہ کرنا کوئی نہیں زلا سایوہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون نتیجہ نکلدا ہے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا اساں نہ تول بھی نہیں لاونا کیوں جو تیرے عمل دا وزن تے قیمت میرے دربار چ کائی تم نے تا وہ عمل جیندا وزن تا کرو جو قیمت ہوے تا معلوم ہوتا ہے کہ سارا کام اللہ نے ایمان پہ رکھا ہے یہ ایمان نہیں ایمان ایک آدمی بیچے کہ سارا جہان کھلوتا ہے اسے ایمان دے سر پہ کمال ہے جو کنجر میں ٹکر ملتا پہ ہے
پر کنجر نہیں ملتا پیا، دلے نہیں پر دلے نہیں، پر کٹ نہیں، جٹ نہیں، چٹ نہیں، ہر چور چپٹ نوئی، مومن نوئی، مشرک نوئی، کافر نوئی، ہر کائنات دا ذرہ اللہ اسے ہے کہ ایمان دی برکت نال بچائی کھلائے جو کھاوین پائے. چلو اگے انسان سمجھ کے کھوائیں دیا سے اور مشرک نو سور سمجھ کے کھوائی رکھسائیں. کھاندے جنگل دے سور ہی پائن تے کبیر والے دا سور ہی کھاتی رکھے، کھاندے جنگل دے پائن تے عرب دا سور ہی کھاتی رکھے، عجم دا کھاتی رکھے، سور سمجھ کے کھوائی سائیں پائے. سارا کچھ کر سکتے ہیں پر مومن دے ایمان دی بے ادبی میں نہیں کریں دا. جے تھوڑی ایک ایماندار دنیا چھویا میں قیامت قائم نہیں کریں. معلوم ہوتا ہے ایمان دا بڑا کوئی درجہ قائم. شرط ہے کہ ایمان بندے دا تل بنجے اس تکڑی تے ترازو تے کنڈے تے. یہ اللہ نے قرآن پاک نشانیاں دسی. محنت کا نہیں، یہ صرف دل دے وچ خیال کرنا چاہیے. اللہ اللہ تو اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا. یہ لوگاں دے اوتے ٹکا کیوں لگ گیا ہے بے ایمانی دا؟ انہاں ہر شے موجود ہے پر ایمان نیکیاں ہی نہ کیتیاں. نبی علیہ السلام نے جل دعویٰ کیتا نبوت تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماندے جو میں بازے انہاں مشرکاں نو عبادت کرن دیا ویکھ کے بڑا متعجب ہوندا ہوں کہ ایڈیاں لمبیاں رکعتاں اتنے ثواب. جی جی گل کھلی ہے تے اللہ فرمایا جلے آ کے کہ حبطت اعمالہم انہاں دے نیک عملاں دا ککھ دا ثواب نہیں الٹا گناہگار ہیں. انہیں تو ہویا جی بندہ ایک بادشاہ اپنے دی شکایت باہر کر کے تے مڑ آ کے اودیاں لتاں گھٹن بہے تے بادشاہ نے پتہ ہوئے جی مینوں پچھو شکایت کر کے آیا تو الٹا اودیاں لتاں گھٹڑیاں تے مٹھی چاپی کرنی الٹا گناہ بندا ہے. خدا دی شکایت کر کے آوے غیر اللہ تے امید لا کے آیا ہے. کدھر پھوکے کدھر ٹوڑے کدھر ٹلیاں کدھر وچ کدھر وجلیاں کدھر بیسریاں کدھر تورو رورو کدھر کنجر سندا ہے کدھر وگتی سندا ہے کدھر کچھ سندا ہے. سارے بکواس خرافات کر کے ہن اللہ دے دربار وچ آ کے نماز نو مٹھ مروڑا پھڑن لگا. اللہ فرمایا نکل کنجر جہان دا میرے ساڑے واسطے تو آیا ہے. جے میں کلھے دا ہوے ہاں تے سارا جہان لٹ ونجے ہاں تو مینوں چھوڑ کے چڑا ہی نہ جاوے ہاں. یہ ادو ادو ہو کے آیا ہے لٹ کتا تو وہ کتا ہی ہے جڑا چھوڑ مار واسطے آ گیا ہے. ورنہ نہ تیری کئی نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے کچھ بھی نہیں. تو میرا تو بڑھیا ہی نہیں. غلط کام ودا کرے ہاں میرے پر میرے دروازے تو سوا اور کدائی ونجے کاری ککی عبادت تیری ہو ونجے ہاں. نماز پڑھن لگے ہاں تے نماز وچ غلطیاں کر ونجے ہاں. سبحان ربی الاعلی آخنا تو پڑھتا ودا سبحان ربی الاعلی ربی الاعلی. اے پارے میں میل لوا چکے میرے دربار چ رہ کے غلطیاں کرے ہاں تو تینوں سمجھا لوا ہاں تینوں معاف چ کرا ہاں. اے معافی نہیں ہو سکتی میری شکایت کر کے مویا دے دربار تے آیا ہے. غیرت امیداں رکھ کے ہوں اتنے یہی پہ کرنا بھڑی بوتھی والیا تیرے دیا تو خنزیر بھی بے خیرت کوئی نہیں کہ تو اللہ پاک دے دربار چ آیا ہے. اس لیے جل سارا ایمان تباہ کر کے آخر انہیں متھے رگڑن نال تو خدا نہیں ملتا. اللہ ملتا ولا کی ینال ہو تقوا. تیرے دل وچ جڑا ایمان دا تقوا ہے اس نال میری تیری ملاقات ہو گئی. اس نال میری تیری ملاقات ہو گئی. کہ جے دل دے اندر ہے تقوا تو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ دے کام کرنے چ غلطیاں. سردار حکایت ہے اپنے نوکر نو وہ گھڑا چاہ کے لایا پر خیال کرے پیٹ پھد کے چاہ لیا دا
پیٹ پکڑ کے وہ گھڑے کول گیا، ایک ہاتھ اپنے گھڑے سے گھتے ایک اپنے ڈھیڈ میں گھتیا. بادشاہ کا ایک کی جانا اچھا جی تصا جو آخیا بھائی ڈھڈ پھد کے چال ہے وہ آگا میں تینوں آخیا سرائی دا گھڑے کا ڈھڈ پھد کے چال تو اپنا پھٹی اپنا کھلا لے کے اٹھیا نال بیٹھا اس کا سر کا نوکر وہ آخر لگا بادشاہ مریندا کیوں ہے آخر میں اس تھا کچھ کریندا کچھ اس آخیا کریندا تو وہ کچھ کھلا ہے نا جا کچھ تو ہے آخیا ہور کہ آخے تو نہیں لگتا اس کھلا سٹ گتیا اس آخیا چنگا یار آئندہ واسطے بھاوے سارا کوٹھا ہی ڈھا کے غلطی کے کرے سے راہ میرے اپنے ویڑے چ تیری غلطیاں معاف کر دے سن. اللہ کا قانون ہے غیر کے دروازے تے نہ ون، غیر نال امید نہ لگا، غیر تے اپنی خاک نہ ہٹ، میری شکایت کی نہ کرا، میرے اپنے گھاڑے چ ودا رہا ہے بھاوے لکھاں دے نقصان کرے سے میں تینوں پوچھنا ہی کوئی بھلے نقصان چکرے سے میرا اپنا کام نقصان چکر نماز نقصان آ گیا روزے چ آ گیا غلطی کر بیٹھا ہے پٹھی پڑھ بیٹھا ہے کلمہ غلط پڑھ بیٹھا ہے. اللہ فرماندا اتھائی کھلے کھوسڑے کھاندا ودا رہا ہے تیرا اتھائی کچھ بن سیا یعنی ایک انجو سی ایک وقت سی کہ تو میرے دروازے رہ کے اتنا مقبول ہو ویسے اتنا مقبول ہو سے جو تینوں غلطی کریں دیا ویٹ کے فرشتے لکھن لگ سن تو میں دڑکا دے کے اکثر رضی اللہ عنہم ورضوانو خبردار نہ لکھیا ہے پائے وہ اصل اللہ سایا غلطی کی اللہ سے میں اللہ ان کی قسم میں دکھا اس غلطی مٹھو کی کری دلوں ہو کے چونکہ میرا مخالف نہیں ایمان ہوتا ہے دل دلوں ہو کے میری بغاوت نہیں کرتا اس واسطے خبردار کو گناہ نہ پہ لکھا ہے تو کرے سے غلطیاں تو لکھی سن ثواب پہ تیرے واسطے پر میرے دھکے بکے کھانے رائے کتنے اٹھائی راہ پہ آٹھا گھرے دے اندر ہور کدا ہی جیپنا ون کے مار ورنہ سوا نقصان دے کچھ نہ اٹھائی سے ایماندار نو ہو کوئی محنت نہیں کرنی پمدی صرف دل چ تھوڑا جہا کرنٹ رکھنا پمدا ایمان دا درجہ بڑا ہے جس بندے نو ایمان ہی نصیب ہو گیا ہے ایمان وہ ہوندا ہی نہیں جس دے وچ بندے دے دل وچ سکون تے اطمینان ہوے بے چینی اس دے دل دماغ وچ نہ آوے ہمیں ساری کائنات دے مصائب دے ستے ٹوٹ پوے سکون اس کا دل وچ اے ہے کہ بدھی چھٹی دا مالک کون ہے او دی مرضی دے بغیر مینوں کنڈا ہی کوئی نہیں پڑ سکدا مینوں اوکھے ہون دی ضرورت کہی جدوں دے اشارے دے بغیر سکا پتا سکا برگ درخت کو نو سکا پتر نہیں تلے آ سکتا میرے وجود کے سوئیاں کیویں لگ سکتی تکلیفاں دیا معلوم ہوتا ہے مالک نے آپ فیصلہ کیتا ہے کہ ہر فیصلہ غلط ہو سکتا ہے میرے مالک کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا بجائے تصور آویں دل سکون ہوتا ہے کہ جہاں کچھ کرنا ہے اس نے چوبے دے اس نے چوبے کھوبے کٹنے ضرورت کا نہیں اوکھے ہوا جب ایماندار یہ ہو جائے اللہ پاک نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اتنا شان مرتبہ بلند ہوتا ہے اس دا رنگ دا دھوپ کالا ہے شکل دا کوڑا ہے اللہ فرماتا ہے ایسا اتو کدا نہیں دیکھا ساڈیاں نظر ہوندیاں دل دے اوتے جن دے دل دے اندر وہ ایمان دی دولت موجود ہے وہ بھاویں بلال کیوں نہیں تے محمد پاک دے سینے تاں ٹھردا ہے جے بلال نو مل لوے ساڈے تا اللہ دے رسول نے ایک بار فرمایا من نفس عن مومن قربتن جہرا بندہ من نفس عن المؤمن قربتن کسے مومن آدمی تے تکلیف آ گئی دعا بندہ ویدا کھلا ہے کہ تکلیف پھنس گیا ہے مجبور ہے نہیں نکل سکتا تکلیف من نفسا اور کچھ نہیں کر سکتا آ کے اس نے پھوکا چ دیتا ہے وہ وجود تھے جو مومن ہے مومن تکلیف آیا پیا آ کے اس مشکل ہاتھ بٹایا چا
پیسے دی ضرورت ہے انہوں بغیر منگے دے چپ کر کے پیسہ چا دیتا سو. کپڑے دی ضرورت ہے سفارش دی ضرورت ہے اور کچھ نہیں کر سکیا. نفسا ان مومن چھڑو دے وجود تے آ کے ہاتھ چا پھیریا سو تسلی چا دیتی اس مومن آدمی نو آ کے سکون تھوڑا جا دیتا سا. وہ نہیں پتہ لگ گیا جو میرے خیر خواہ بندے بھی موجود ہیں دنیا تے حالانکہ کرنی بھرنی کہیں اللہ کریم نے پر اس نے آ کے چھڑا ہاتھ چا پھیریا ہے. نفسا انہوں آ کے تنفیس کیتی سو نفیس بنایا سو اس نو کوئی ہاتھ پیر آ کے وہ دے گھٹے سو انہوں پھوکے چا دیتے سو انہیں کچھ پڑھ کے آدھا شو شو کر کے وہ تنفیس کی یا پیسے دی ضرورت ہے وہ چا دیتا سا مال دی ضرورت ہے وہ دیتا اس واسطے دیتا ہے جو ایماندار ہے تے سج تکلیف آ گئی ہے اس نو. اللہ دے پاک رسول قسم چاہ کے فرما دے نفس اللہ انو قربتن من قرب یوم القیامہ. اللہ دی قسم ہے دن قیامت دے اے بندہ جڑا مومن دا ہاتھ بٹاون والا ہے دن قیامت دے جے کتھائیں اڑیا کھلاؤ سی اللہ پاک فرشتیاں نو آکھے ہٹ جاؤ پیچھے اس میرے بندے مومن نو دنیا دے اوتے آ کے پھوکے دتیاں ہاتھ پھیریا تسلیاں دتیاں امداد کیتی اج اڑیا کھلا ہے میں حساب کتاب وچ اس نو نہیں اڑن دیندا حکم کرے سی ادخل الجنہ ون تیرا حساب کوئی نہیں ون بھجدا بہشت چ وڑ. مومن آدمی دا کتنا مقام ہے کہ اس دے نال تعاون کرن والا بندہ قیامت دیا پوڑیاں تے کٹھائی اگر ون کے چھڑکیا کھلائے پھسیا کھلائے کدائی اللہ کریم دا پیغمبر دا نفس اللہ انہو قربتن من قرب یوم القیامہ. وڈے کربلا چ پھسیا کھلاؤ سی دن قیامت دے وڈا قرب بلا دی مصیبت چوسی کدائی حساب کتاب بڑیا کھلائے کدائی رستے دے اندر تھوڑے دھکے وڈا کھاندا ہو سی. اللہ کریم فرما سی فرشتیاں نو ہٹ ونجو اے دی گل میں آپ بناونی اس براہ راست کوئی تساں اسلے موجود کوئی نہ جڑے ویلے اس نے ایماندار نال تعاون کیتا ہے. اس واسطے میں بھی ہن کہے نو نیڑے نہیں آون دیندا اس نو حکم دیندا اللہ کریم کہ نفس اللہ او تو پھوکے دتے آن اس مومن تے میں اپنے پھوکے تینوں پیا دینا راہو پدو خیر و فادخل الجنت بما کنتم تعملون. معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ایماندار بن ونجے تو شان بڑا ہے. تو اللہ دا پاک رسول فرماندا ہے من یسر علی موسر فی الدنیا یسرہ اللہ فی الحیات الدنیا والآخرہ. تے جڑا بندہ کسے مومن آدمی نو جڑا مومن آدمی تنگ دست ہے مومن آدمی بھوکا ہے بے روزگار ہے یہ ایماندار تے ہے مفلس تے غریب اگر وہ کولو کوئی قرضہ لیا وہ وعدہ آ گیا ہے قرضہ نہیں سو دیتا اگو جلے سامنے آیا ہے قرضے والے آکھیا یار قرضہ تیرے اتے ہائی میرا کیوں نہیں دیتا وہ آدھا یار میں ہو گیا جڑے ویلے دے سا حالی میں مجبور ہاں وہ آدھا چنگا یار 2 سال ہور نہ دے وقت 2 سال آ گئے وقت وعدہ یار دینے آکھے میاں اللہ جاندا میرے کو انتظام نہیں پیاوندا وہ آدھا یار چنگا 4 سال ہور نہ دے. انہی طرح جڑا تنگ دست بندے نو اگر چھوٹ دے دیندا ہے تے آدھا یار جڑا ہو ونی دے دے یا جڑا ادھار لے دے دے اللہ دی رضا واسطے مومن آدمی دے اوتے جڑا انج کر کے اللہ ترسی کریندا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے جڑا تنگ دست اوتے سوکھیائی چا کریندا ہے تنگ دست مومن آدمی آئی تے دوسرا آدمی جڑا ہے او دے اوتے تنگ دستی نہیں کریندا بلکہ اونوں آسانیاں دے دیندا ہے. میں محمد اللہ کو وعدہ لے چکا یسرہ اللہ بہی فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. اللہ پاک قسم چاہ کے آتا ہے اے بندہ جڑا تنگ دست نال تعاون پیا کریندا ہے نہ میں اس بندے نو دنیا چوکھا ہون دینا ہے تے نہ قیامت چوکھا ہون دے.
مومن دلال خیر خواہی کرنا اتنا درجہ ہے، معلوم ہوتا ایمان دا مقام بڑا ہے، نال یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ایماندار دا رشتہ جڑا اللہ پاک نال ہوندا ہے اے ایڈا سوڑا ہوندا ہے، ایتھے پیو پتر دا رشتہ بھی نہیں مل سکدا، ایتھے بہن بھرا دا رشتہ بھی نہیں مل سکدا، ماں تے دھی دا رشتہ بھی نہیں مل سکدا، بھرا دا رشتہ نہیں مل سکدا، کیونکہ یہ سارے رشتے ٹوٹ ویندے ہوندے مگر نہیں ٹوٹدا رشتہ تا اس مومن بندے تے مالک دا رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ وقت اللہ دا رسول اور فرماندا ہے کہ فرمانے من ستر مسلمن من ستر مسلمن سترہ اللہ بہ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، جیڑا بندہ مومن آدمی دی غلطی دیکھی اس ہے تو پکا مومن، مگر اسے کلو آخر انسان ہے غلطی ہو گئی ہے، مومن ہو کے غلطی کر بیٹھا ہے، دوے بندے بٹھائے چاہ مگر اس غلطی دے اتے اس نے پردہ چپایا ہے، یار غلطی ہر کسی کو ہوندی ہے، ایماندار آدمی غلطی ہو گئی ہے یا کدائی وعدہ خلافی کردیا پتہ لگ گیا یا کداؤں کوئی ہاتھ مرے دیا پتہ لگ گیا، کوئی غلطی دیکھی ہے سو ایماندار دی، اگر وہ ہے ایماندار وہ دی غلطی تے پردہ چپایا اس ایماندار دی دھر کر کے اللہ دا رسول آتا ہے، اللہ فرماندا سترہ اللہ بہ فی الحیات الدنیا، ہزارہ گناہ ودا کرے سی وہ بندہ جی اس میرے مومن تے پردہ پایا میں وہ گناہ تے بھی پردہ پائی رکھ سکتا۔ وقت اللہ دا پاک رسول فرماندا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جڑا بندہ ایک مومن آدمی دے تعاون وچ رہ ویندا ہے، اپنے بالا بچیاں دا خیال بھی کریندا ہے مگر اپنے گواٹھی ایماندار دا مومن دا اپنے علاقے والے مومن دا اپنے شہر والے مومن دا خیال زیادہ کریندا ہے کہ کیوں کر کے کریندا ہے عون العبد، ہمیشہ اودے تے نظر رکھدا ہے یار اینو کدی ٹکر دی ضرورت ہوے، کھاون پیون دی ضرورت ہوے، کوئی طالب علم ہے کوئی درویش ہے کوئی ملا ہے کوئی چھوٹا یا بڑا ہے، مومن بندہ اس مومن آدمی دے گزران دے بارے جڑا نت سوچی رکھدا ہے، اللہ فرماندا جی جی او دے بارے سوچیندا ہے میری رحمت او دے بارے دے اندر انہیں سوچنا شروع کر دیندی۔ مجتمع قوم وقت فرمایا اللہ کے رسول نے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جتھے بھی کئی پبلک اللہ دی کئی مسیت اکٹھی ہوئے جتھے کئی لوگ ایماندار مسیت اکٹھے ہو ونجن، اجتماع جمعے دا اجتماع ہے، نمازاں دا اجتماع ہے، اگے پیچھے اجتماع تے میٹنگ کی پینے چاہ مگر کے کریں دے بیٹھن یتلون کتاب اللہ، اللہ دا قرآن پہ پڑھیندا ہے، او یتدارسون فیما بینہم، یا ایک دوے نو مسئلے قرآن سنت دے بیٹھے دسیندن، کئی کرے دے بیٹھن مسئلے تے کئی سن دے بیٹھن، ایہو جی جماعت جڑے ویلے مسیت وچ جمع ہوندی اللہ دے پاک رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے او رسول فرماندا ہے جتھے 14 طبق دی کائنات دے کور چا مارے اے تے بندہ من سکدا ہے پر محمد دی زبان وچ جھوٹ نہیں نکل سکدا۔ اللہ دے پیغمبر فرماندے مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جتھے اللہ دے گھر دے اندر اللہ دی مسجد دے اندر کہ مسجد دے اندر قوم ہو جئی اکٹھی ہوندی جڑی یتدارسو یتلون کتاب اللہ، پڑھدے بیٹھن کے شے
اللہ دی کتاب پہ پڑھ دین لوگ تو اج کل نصابہ پڑھ دین مسجد دے اندر مسیتاں دے اندر نصاب تے دنیا کتاباں آ گئی اللہ دے پاک رسول فرما دین جڑی مسجد دے اندر یتلون کتاب اللہ جتے اللہ دی کتاب پہ پڑھی دی یتدارسون فیما بینہم یا ایک دوے نو مسئلے بیٹھے دسیندے ہون کوئی پوچھدا بیٹھا ہوے تے کوئی ستا پیا بخشا بیٹھا ہے ماں سب کے وجہ ہاں کئی مسئلے پوچھتے پین کئی سنتے پین کئی کریں پین تے مسئلہ یا تدارسون قرآن دا درس پہ چلتا ہے جمعے دا موقع یا نماز دا یا عید دا موقع یا اجتماع مسلمانوں دا قرآن دا درس پہ چلتا ہے کئی کرتے پین تے کئی سنتے بیٹھن اللہ دے پاک پیغمبر فرما دین مینوں اللہ دی قسم ہے اس جماعت دے 4 نقد فائدے اللہ نازل کریندا ہے وہ بیٹھے ہوندے کی کریندا ہے غفر اللہ لہم پہلا فائدہ ہوندا ہے جتنے بیٹھے نسے ارادے تے اللہ انہاں دے پچھلے اگلے گناہ سارے معاف کر دیندا ہے تو دوسرا غاشیت رحمت اللہ دی رحمت اتے آ کے تمبو تے سائوان طرح انہاں دے آ کے خوش ہو کے لہلاندی رہ ویندی تریا فائدہ حفتہ الملائکہ انہاں دے باہروں صفا فرشتے بن کے باہر آندے نہ آ کے انہاں نو نظر تے نہیں آندے او تا اپنی گل تے مس بیٹھے ہوندے تے فرشتے جھوٹ دے بیٹھے ہوندے اللہ دا قرآن تے درس سن کے او بندے دی تھوڑی اندر بارو حفتہم الملائکہ فرشتے بارو آ کے ہاتھا بن کے بہ کے سن دے بیٹھے ہوندے تے چوتھا فائدہ کیا ہوندا ہے انزل اللہ علیہم سکینتا اللہ پاک انہاں دے دل دے اوتے عرش معلق نو سکون تے اطمینان نازل کرے گا اور فائدہ یہ ہوندا ہے اور فائدہ ذکر اللہ جی میری کتاب نو یاد کرن دے بیٹھے میرے مسئلے نو ذکر بیٹھے کرن ذکرہم اللہ فی من عنده اللہ اپنے درباریاں نو آتا ہے میرے درباریوں چھوڑ دیو رکوع کرنا سجدے کرنے میرے عرش دے پاوے پھٹنے میں آپ چھل لئی سا ہٹا سارے آ جاؤ اتلیا تھلویاں درباریاں سارے نو اللہ فرشتے نو اکٹھا کر کے جلے آ کھلوندے اللہ فرماندا ہے او تساں کئی رکوع وچ بیٹھے آئے کئی سجدے دے اندر آئے کئی اتحیات وچ آئے کئی قیام وچ آئے کئی سبحان ذل ملک والملکوت پڑھدے پے آئے کئی سبحان ذل قدوس پڑھدے پے آئے کئی نیا کچھ پہ کرن سارا کچھ چھڑوا دتا تانوں کہ اللہ پاک ہن کے کراونا چاہنا ہے اللہ فرماندا ذکرہم فی من عنده میرے بندے اٹھے بیٹھے کبیر والے مسجد وچ او میرا ذکر بیٹھے کرن دے قرآن بیٹھے پڑھدے مسئلے بیٹھے دسن آؤ تساں چپ کرو میں انہاں دا ذکر تواڈے سامنے کرے گا بلے بلے مومن آدمی دا کوئی شان تھوڑا نہیں یہ تے جان کے میرا کھیسیاں لیندا ہے قبراں دے اوتے تے غیرت امید رکھ کے ودائے یہ خام خواہ اپنی پار پتی ودائے ورنہ ایک مومن دا مقام ہی اللہ دے دربار وچ اتنا جبریل دی عزت نہیں جتنی ایک مصلی تے کٹانے دی عزت ہے جڑا ایماندار ہے یہ دل ایمان کو نو خالی ہے کہ زہری طور دے باقی کرنے دا کوئی فائدہ ہی نہیں بلکہ باقی عمل بندہ کرے تو الٹا انہیں گناہگار ہوتا ہے جنہیں مولی عاشق نیدر کر کے گناہگار بیٹھا ہوتا الٹا سار ہوتا خدا دی قدرت نو کہ تو غیر دے دروازے کے جھک جھک کے اتنے آیا کیوں ہے تیرا لگتا بیٹھے ہو بندہ وہ خالی ہو کے اپنے ذہن نو آوے کہ اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدا دن قیامت دا ہونا ہے کہ حکم ملنا ہے لے جاؤ انہوں جہنم وچ وہ اگا پیچھا ویکھ سن کیوں جہنم وچ جاویے کہ وجہ ہے نمازاں بھی بہویں روزے بھی ہیں اللہ دے نام تے پیسے بھی ہیں دیرے داری بھی ہے بڑا جود و سخاوت دے سارے گھر بھی موجود ہیں سارا کچھ موجود ہے تو وقت بھی سانو جہنم وچ کیوں بھیجیا جا رہا ہے
حتیٰ کہ جہنم پا دیتے ویسے یہ ویلے جہنم دے حاویہ طبقہ دے اندر اللہ بچائے ہر کسی نو جو انہوں نے چونک دیتا ویسے جہنم دے طبقے دے اندر اس ویلے جڑے جہنم دے دروگے کھلے اس نے ڈانگا لایا کہ انہوں دیا بوٹیاں کٹن واسطے جہنم دے او چوکیدار دروگے او جلاد جڑے منجائی واسطے کھلوتے ہو سن یا مشرک اگ دے سار تو چل کے منہ باہر کٹن لگی تے بٹا کاسی منہ دے ڈانگ ٹھکے سن تھپڑ مرے سن بخار کٹے سن جتھا کترے سن انہاں دیاں او کھلوتے ہونے اس لے اگا منہ کٹن لگ سن تے گول لتر وسائی سن پیچھے ہٹ کے آکھ سن یار اساں ایک گل کرے نے ہائے ہائے اللہ بچائے توبہ تو جہنم وچ جہنم دی حالت دے اندر سردیاں سردیاں گل کرنی ہے کہ اکثر جہنم دے دروگے ہو بھوکو کے آتے ہو اگا نہ پا لیا ہے اٹھا جہنم دے وچ سردے کھلن حال ہے ایک چمڑا سڑتا ہے وہ وقت ختم ہو گئی اللہ دو چمڑا چاڑ دینا ہے ایک سردا وقت دو چڑھا بدلنا جلودا غیر جلود لا يموت فيها ولا يحيا نہ زندگی کا مزہ تے نہ موت کا مزہ او اکثر ربنا امتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل جہنم دے دروگے ہو اساج اللہ نو چھڈ کے آتے ہیں ربنا او رب ساڈا تو سانو دو واری ماریا تے دو واری جوایا ایک موت تو او ہائی جدا سا اپنے ماں پیو دیا کنڈاں وچ آسے وقت تو سانو باہر کڈھیا تے جوایا وقت دوئی موت دتی تے قبر چ پری گیا سے وقت دوئی حیات اج دتی جو سانو زندہ کر کے اٹھایا امتنا اسنتین وآیتنا سنتین دو موتاں دتیوں نیچ دو مری زندگی دتی آئی فاعترفنا بذنوبنا اساں ایک اور کھچ ماری آئی اساں تھیا سے جو قبر دے وچ وی اگلے جیندے پے کیوں ہے فاعترفنا بذنوب اج پتہ لگ گیا ہے گو کھاندے رہ گیا ہے کوئی قبر تو جیندا کوئی نہیں قبر جیندیاں واسطے نہیں جیندیاں دا جہان ہے تے مویاں دا قبرستان ہے فاعترفنا بذنوبنا اج منی کھلے ہیں کہ بالکل گند کھاندے رہ گئے ہیں کور مرندے رہ گئے ہیں قبر دے اندر مرن تو پیچھے اج توڑی کوئی زندہ نہیں ہویا اج زندگی ہوئی ہے جداں تو اٹھا کھلا رہے یار اساں اللہ پاک اج تا منی کھلے ہیں اساں جڑا کو جاتے سے بکواس کریں دے سے کیوں تیرا قرآن پڑھیندا اساں متھے تے وٹ گھٹ کے کھوتے طرح ٹیٹر مار کے پیچھا کڈاڑے مار کے نکل ویندے سے متھے تے مچھر چپاندے سے آدے سے یار اساں نہیں سن دے اس دی گل اے تا کہے نو نہیں منیندا اج پتہ لگا گند کھاندے رہ گیا ہے دو ہی موتن تے دو ہی حیاتن ایک موت جداں جن توڑی جمے وی نہ سے ادھر وی مردے سے تے دو ہی موت جداں دنیا تے ٹردے پھردے مر گیا سے ایک حیاتی او جداں ماں دے پیٹ چ آیا سے دو ہی حیاتی اے جداں قبر دے پیٹ چ باہر نکلے
کھلیا ہے قبراں دے وچ کوئی جیندا کوئی نہیں ہوندا اللہ تیرا قرآن پڑھیندا ہوندا اساں اس ویلے یہی کریندے ہوندے آسے تے سارے دے خلاف کرے آتے ساڈے نصاب وچ انج لکھیا پیا ہے ساڈے بزرگاں انج لکھیا ہے ساڈے اکابراں انج گند کھادا ہے ساڈے فلانے انج کیتا ہے فلانے بزرگ انج کیتا ہے ساری کائنات نو منے آسے پر تیرے قرآن جو اسا کدے نہیں منیا فاعترفنا بذنوبنا اج منی کھلے ہیں کہ کیتی کھلے ہیں منی کھل آکھو نا یہ مطلب اختصار منی کھلے فاعترفنا بذنوبنا اپنے گناہاں نو اج من گیا ہے اللہ سارا سانو پتہ ہے پردیاں دیاں اوٹاں چ سنن والا کون ہے اساں مرغیاں دے بارے چاہدیا سے پردیاں دے اولے چ ویکھن والا کون ہے دیواراں دے پیچھے سنن تے جانن والا کون ہے پردیاں دیاں اوٹاں وچوں ویکھن تے گونگیاں دیاں رمزاں بجن والا کون ہے پتھراں وچ کیڑے پال کے انہاں نوں روزی دیون والا کون ہے مچھلیاں دے پیٹاں وچ 23 سال رکھ کے انہاں نوں زندگی دیون والا کون ہے انگریزیاں کو ملا کے تسبیحاں تے پھر کمال کرن والا کون ہے او پتھراں نال گلاں کرن والا کون ہے اگ نوں گلزار بناون والا کون ہے ساری کائنات دے اندر اللہ پاک اج اساں ڈھڈورا پہ پیٹنے آئے فاعترفنا بذنوبنا اج ایمان سانو آ گئی ہلیلا خروج من سبیل اج اپیل بھی ہو سکتی ہے تے درخواست دینے اج اپیل ہو سکتی ہے ہلیلا خروج من سبیل من ساری اپیل اساج کا غلطی بنی کھلیا ہے اج پتہ لگا ہے کہ ایمان تہائی ہو یہ سب کچھ کرن والا کون ہے سب کچھ جانن والا کون ہے ہر کسی دی سنن والا کون ہے ہر کائنات دے ذرے ذرے نو چمکاون والا کون ہے مردیاں نو جیواون والا کون ہے جیندیاں نو مارن والا کون ہے اپنی کم نال برسی نال برکتاں دیون والا کون ہے اج پتہ لگا کہ ایمان تہدا نہ ہے اللہ اج منی کھلیا ہے اللہ کریم ابو جواب دے سی فرماسی او ڈرو گئے انہاں نو پڑھ کے سناؤ میرا قرآن ہائے 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 جواب جیڑا دے سن فرشتے او چوکیدار جہنم دے اللہ انہاں دا قرآن بنا کے اتھائی دنیا تے چ بھیجے پڑھو قرآن پڑھ کے تے سناؤ انہاں نو ابو دروگے جہنم دیا سن ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وان یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر ذالکم ہن انہیں بھوک دئی رسو ذالکم ایہی ٹھکانہ ہے تہاڈا ہور کوئی نہیں کیوں ازاد اللہ وحدہ جلے اللہ دا قرآن کلا اللہ نو سدیندا ہوندا کہ ہر کام وچ کلا اللہ ذات وچ وی کلا صفات وچ وی کلا عادات وچ وی کلا آلات وچ وی کلا آیات وچ وی کلا مرادات وچ وی کلا انات وچ وی کلا ابو کلا ربو کلا وصفو کلا نسبو کلا زیتو کلا کیتو کلا جسبو کلا وصفو کلا ہادو کلا تابو کلا ولدو کلا پیو کلا ماو کلا بہنو کلا ہر کائنات دے ذرے ذرے کائنات دے اندر کلا ہی چلاون والا اور کوئی نہیں ذرہ ذرہ کائنات دے اندر انداز لکھاون والا وہ اور جڑے کلے اللہ دا نام لے ویندا کفرتم جھرکتم کفرتم جھرکتم اس نے جھرکاٹ پائے ویندیان تانوں کہے دیاں واچھا کناں نال ون لگدیاں کہے دے ماتھے تے مچھر چڑھ ویندیاں کہاں دی ہواواں خارج ہو ویندیاں کئی کنے بکواس کریں دیاں تے کئی کنے کریں دیاں وہی یشرک بہ تؤمنو یہ نال کہے حضرت پیر دا نام وی چلویا غوث بابا الحق تے بیڑا تھک دا نام وی لیا تو بتا دے سبحان اللہ ایمان تازہ ہو کل اللہ نے نال ہوا تو میرے موٹا انہوں نے سارے اگلے پچھلے مر گئے